بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ ذوالوقار علماء کرام، بزرگاں اور دوستو، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماحول ہے۔ آج کے اس پروگرام کا اصل مقصد صحیح البخاری کی آخری حدیث پہ درس تھا جو ہو چکا، اور دوسرا مقصد سالانہ اجتماع تھا، جامعہ کی، مرکز کی کارکردگی، طلباء کی، اساتذہ کی آپ کے سامنے رکھنا مقصود تھی، وہ بھی ہو چکا۔ تیسرا مقصد ہمارے روضۃ الخطباء کا اجلاس تھا، زور سے شروع ہوا، مغرب تک جاری رہا، وہ بھی ہو چکا۔ چوتھا مقصد آپ کو بہت سارے نئے علماء کرام کی زیارت دیدار اور ان کا مواد حسنہ سنانا مقصود تھے، وہ بھی ہو چکے۔ ان تسی بھی پرانے ہو، میں بھی پرانا۔ رات تک کافی حصہ بھی گزر چکا ہے، جس وقت یہ جلسہ اختتام میں پہنچتا سی وہ وقت بھی گزر چکا ہے۔ تسی سنن سنان دی موڑ چ بھی تسی بھی نہیں رہے، زور تو جلسہ شروع ہوا ہے، ان تک جاری ہے، تقریباً 12 گھنٹے۔ تو آڈا ہی حوصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز نو بنایا، اس نو کچھ اس کی قوت اور طاقت بھی رکھی ہے، کان بنائے اس کی قوت ہے، جو سماعت ہے اس کی بھی کوئی حد ہوندی ہے جڑی پوری ہو گئی۔ بہرحال میں چند گزارشات عرض کرن دی کوشش کروں گا۔ یاد رکھیے ہر حال وچ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی لازم ہے۔ کانفرنس کا آخری پیغام جو ہے، الہامیہ جو ہے، اس کو چند الفاظ میں، جملوں میں سن لیں، پھر دعا کے ساتھ اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ اس وقت معاشرے کو سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی سمجھان دی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واجب الاطاعت ہیں، واجب الاتباع ہے، اور آپ کی اطاعت اور اتباع آج تک اور قیامت تک جاری ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ مرزائیوں کے حق میں سازشیں تیار ہو رہی ہے، سازش مرزائیوں کے حق میں اسلام کے خلاف سازشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کسی طریقے مرزائیوں کو مسلمان قرار دلوایا جائے، یاد رکھنا یہ ہو ہی نہیں سکتا انشاءاللہ۔ لیکن جو میں جاڑی حالت ہوئی پئی، اینج تو میں پریشانی دی محسوس ہو رہی ہے، اینج کو جو ہو جاؤں نا جو میں تواڈی حالت تھوڑا جب بولا نیڑے ہو وہ پتہ لگے بس تسی جیندے ہو، جاگدے ہو، یا صرف ویکھنا ہے کہ بس تسی جیندے جاگدے ہو، یا اگاں نو ہو جاؤ تو جے نہیں محسوس کرتے غصہ محسوس پچھا نو ہو جاؤ، لیکن ہو وہ کسے پاسے ضرور۔ گل سمجھ آ رہی ہے تو انہوں ماشاءاللہ آتے رہی ہے، تینوں پوری آ رہی ہے۔
عمران خان صاحب جو تمہارا جی چاہے کر لو، پٹرول 250 دا کرو، کی خیال ہے؟ سن کوئی اعتراض نہیں، جو مرضی کر لو، ساڑھی تنخواہ پھر بھی 15,000 ہے۔ وہ شہزاد صاحب نے دس دیتا ہے۔ بڑے مظلوم ہیں تواڈے استاد صاحب، تواڈے علماء اور بڑے حوصلے والے انسان، کوئی آئیں دے پائے 7 استاد دیو جڑے 15,000 تے رہ لے، 5,000 تو 15,000 تک۔ بہرحال توانوں گزارش ہے کہ یار مہربانی کرو، جامعہ کے ساتھ تعاون بڑھا دو، اپنی زکوٰۃ صدقات خیرات سارے مرکز کے لیے وقف کر دو، اور شہزاد صاحب سے گزارش ہے کہ شروع 15 تو کرو، ختم باویں 50 تے جا کرو۔ اے سنا کے تو 5 شروع تو کیتی ہوئی ہے، جڑا گٹر گٹر صاف نہیں کردے چوڑے، تے جڑے مستری نے مزدوری کردے وہ بھی 800 دیہڑی لیندے، یہ 800 دیہڑی بنے تو انہوں کا 24,000 بنتا ہے، مستری 1,000 روپیہ لینا ہے وہ 30,000 بنتا ہے، تو تسی کم از کم 1 گریڈ جتنی تنخواہ سے دیو، 5,000 10 ہون 6 تے تقسیم کرو گا 3 تے بھلا کتنی دیہڑی بن دی۔ یہ حوصلہ علماء کرام دا ہی ہے، پھر بھی چہرے چمک رہا ہے، اللہ دی رحمت اس دا انعام، نظر اللہ، پھر بھی تواڈے چہرے جے چمک رہے نے تو رسول اللہ دی حدیث دی برکت ہے، انشاءاللہ چمکتے رہنے۔ وگرنہ سارے کلرک وغیرہ ملازمین گئے سن، بڑی انہیں مار کھا دی تنخواہ واسطے، اسلام آباد لیٹے رہن، مار کھاندے رہن، قمیضاں اتار کے انہیں چنگا دھوتا ہے سارے انہیں، وہ ساڑھی تنخواہ ودھاؤ۔ علماء پھر بھی ممبر پر موجود ہے، نہ احتجاج ہے نہ دھرنا ہے، دھرنا بھی ہے تو رسول اللہ کے لیے، عزت کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کے وقار کے لیے۔ تو سن لے کہ انشاءاللہ ہم سب کچھ برداشت کر لیں گے، لیکن عقیدہ ختم نبوت میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کرو، یہ نہیں ہو سکے گا اور نہیں ہو سکے گا، اور پھر سن لو یہ نہیں ہو سکے گا۔ ہاں ہمارا خون بہہ سکتا ہے لیکن ہم مرزائیوں کو مسلمان نہیں مان سکتے، یہ یاد رکھنا۔ تو صرف کافر ہی نہیں، ہم تو ان کو مرتد سمجھتے ہیں، کفر سے بھی وہ آگے درجہ ہے۔ تو انہوں مسلمان کہنے دی کوشش کر رہے ہو، اسی انہوں مرتد دی سزا دیوان دی کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ بھی ہوگا انشاءاللہ، توجہ ہے ماشاءاللہ۔ سنیے سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی اطاعت، آپ کی اتباع واجب ہے، فرض ہے، ضروری۔ کانفرنس میں ختم نبوت پر گفتگو ہونا لازم تھا، ضروری تھا، پورا ایک موضوع ہوتا عقیدہ ختم نبوت کے تقاضوں پر، عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت پر، فرضیت پر، ضرورت پر، تاکہ اتنی بڑی سالانہ کانفرنس کا ایک اہم ترین پیغام جائے۔ اس لیے میں نے مناسب الفاظ میں یہ کہہ دیا ہے کہ مرزائی ہمارے نزدیک مرتد ہے، مسلمان نہیں ہے، کافروں سے بھی اوپر والے درجے پر زندیق ہے، ہم ان کے وجود کو پاکستان میں برداشت نہیں کر سکتے، لہٰذا ان کے لیے سزا کا تعین کیا جائے۔ مساجد یہ چیزیں بہت پیچھے رہ گئی ہیں، وہ کلمے کا بیج نہیں لگا سکتے، وہ مسجدوں کا مینار نہیں بنا سکتے، عبادت گاہوں کو مسجد نہیں کہہ سکتے، ہم کہتے ہیں وہ پاکستان میں رہ ہی نہیں سکتے۔ پاکستان کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ کے نام پہ لیا گیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس نام پہ لیا گیا ہے نا۔ تو مرزے کا کیا حق ہے کہ وہ اس کے ماننے والے یہاں رہیں؟ یہ کلمہ پہ بنیاد پر ہے، یہاں عیسائی، یہودی، سکھ سارے مذاہب رہ سکتے ہیں، لیکن مرزائی نہیں رہ سکتے، سارے کافر رہ سکتے ہیں یہاں، ان کو اقلیت کے حقوق حاصل ہے، لیکن یاد رکھنا مرزائیوں کے لیے یہاں کوئی نرمی نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عیسائی خود جھوٹے ہیں، ان کا نبی سچا ہے، عیسائی جھوٹے ہیں، ان کا نبی اچھی بولیے، ہاں جا کے ہوشیار ہو کے بولو، تو سنت من لگتا ہے کچھ بھی نہیں میرے نال کرنا، تو انجھگڑا بقدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، جاؤ زباؤ، وہ اسی تھے یا جا کے ہوشیار ہو کے بیٹھو۔ عیسائی جھوٹے ہیں اور نبی ان کا، عیسائی جھوٹے ہیں، نبی ان کا، یہودی آپ جھوٹے ہیں، نبی ان کا،
مرزائی آپ بھی جھوٹے، اچھی بولو، آپ بھی گئے تھے، نبی بھی گیا، خود بھی کذاب ہے، ان کا نبی بھی کذاب ہے، خود بھی دجال ہے، ان کا نبی بھی دجال ہے، وہ نبی نہیں کیوں؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اور ہماری کانفرنس کا دوسرا اعلامیہ سن لو کہ ہمیں گالیاں دے لو، ہمارے ماں باپ کو گالیاں دے لو، یہ برداشت ہے، لیکن صدیق کو گالیاں دو یہ نہیں ہے برداشت۔ صدیق کو گالیاں دو یہ نہیں ہے برداشت۔ ہر اس لفنگے کو، ہر اس کتے کو بند کرو، زبان اس کی روکو جو صدیق کو بھونکتا ہے۔ ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے جو صدیق کی شان میں نازیبا جملے کہتا ہے اور کہتا ہے کہ صدیق مسلمان نہیں ہے۔ سن لو، اگر صدیق نہیں ہے نا پھر رب کی زمین پہ مسلمان ہے ہی کوئی نہیں۔ صدیق اگر مومن نہیں ہے تو پھر اور مومن کون ہوگا جس کے بارے قرآن کہہ رہا ہے؟ توجہ ہے؟ إِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ سن لیجئے اہل الحدیث کا عقیدہ، سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے وارث ہے، محبوب کے ساتھی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جو صدیق کو مسلمان نہیں سمجھتا ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ جو صدیق کو کافر کہتا ہے نعوذ باللہ ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں۔ لہذا اپنا ذہن دماغ صاف کر لیجئے صحابہ کرام کی شان پر۔ اور یہ بھی بات میری لکھ لو، پاکستان ہمیں بہت عزیز ہے، پاکستان ہمیں بہت پیارا ہے۔ توجہ ہے؟ ہلنا جلنا نہیں، جڑا توڑا جو ہلے گا نا، ہاں اٹھنا بھی نہیں تے ہلنا جلنا بھی نہیں تے بولنا بھی نہیں۔ سن لیجئے پاکستان ہمیں بہت زیادہ پیارا ہے، پاکستان ہمیں بہت زیادہ پیارا ہے، پاکستان ہمیں بہت زیادہ پیارا ہے، لیکن یاد رکھنا صدیق سے زیادہ نہیں، نہ سیدنا عمر سے، نہ عثمان سے، نہ علی سے، ہمیں یہ زیادہ پیارا نہیں۔ اگر صدیق اور عمر عثمان کی عزت اور شان اور ایمان اگر یہاں محفوظ نہیں اور ہمیں کہو کہ تم زبانیں بند رکھو، ہماری زبانیں ہیں ہی صدیق کی شان بیان کرنے کے لیے۔ کہا گیا نا قومی اسمبلی میں قرارداد پاس ہوئی کہ اس بندے کو نامرد کر دیا جائے۔ کس بندے کو؟ جو بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، بچیوں کے ساتھ وہ بدکاری کرتا ہے، اس کو جناب عمران خان نے کہا میرا ذہن کہتا ہے کہ اس کو نامرد کر دینا چاہیے، کھسی کر دینا چاہیے۔ قانون پاس ہوا، قرارداد قومی اسمبلی میں۔ تو ہمارے امیر محترم حضرت علامہ پروفیسر صاحب میر صاحب نے فرمایا فلسفہ تے تو پھر آپ سمجھا دیتا ہے، جو بدکاری کرے اس کے ساتھ یہ سزا ہے، تو جو صحابہ کی گستاخی کرے پھر اس کی سزا بھی کوئی تعین کر دو۔ جو بدکاری کرتا ہے اس کی سزا تم نے معین کر دی ہے نا، کہ جناب بدکاری کرنے والے شخص کے لیے یہ سزا ہے کہ اس میں مردگان کی جو صفات ہیں ان کو ختم کر دیا جائے۔ تو پھر جو صحابہ کی توہین کرے، حضرت صاحب پروفیسر صاحب نے فرمایا پھر اس کی زبان کاٹ دو، فلسفہ تو تمہارا ہی چلے گا نا۔ ہم تو کہتے ہیں شریعت کی سزا دو، زنا پر بھی بدکاری پر بھی، لیکن تم نے خود سزا کا تعین کیا۔ پھر اینجی ٹھیک ہے جڑا چوری کرے ہو دے ہاتھ کٹو، جڑا صابن بونکے ہو دی پھر کچھ تو کرو۔
ہم سے لکھوا لو کہ جو شان علی میں گستاخی کرے وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن تمہیں لکھ کے دینا پڑے گا جو صدیق عمر عثمان کی گستاخی کرے وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ اور جو ایک گل کہو نا جی اسی پاکستانی، ایک مولوی کہنے لگا اسی پاکستانی ہیں، ساڈا عقیدہ ہے، سانو بیان کرن دا حق نہیں، میں کہا نہیں، یہ تو مرزائی بھی کہہ سکتا ہے بدبخت ملعون، بس ہی پاکستانی ہے، سانو یہ مرزے دا دین بیان کرنے دی ضرورت، سانو قانون حق دیندا ہے، ہم یہ حق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں ان کو، اور تم کو بھی صحابہ کی توہین کرنے کی اجازت ہم دے سکتے نہیں ہے۔ یہ تمہارا مذہب ہے تو اپنے اندر رکھو، اپنے بجنوں دل پلید ہے ان کے اندر رکھو، تمہیں زبان سے صحابہ کی گستاخی کی اجازت نہیں دیں گے، اور زبان کھینچ ڈالیں گے جو صحابہ کرام کی شان کے خلاف بولے گے۔ یہ کیا ہوا؟ یعنی سانو جانے اجازت ساڑھے ملک اسی ملک جو رہنے ہیں تو ساڑھا مذہب ہے، تو ساڑھے ملک بھی اسی بھی رہنے ہیں، ساڑھا بھی مذہب ہے کہ تسی مسلمان نہیں، پھر سانو بھی بیان کرن دے۔ اگر تمہیں کہیں کہ کافر ہو تم تو تم کہتے ہو کہ نہیں، فرقہ وریت ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، ہم ملک کے امن کے لیے چپ ہیں، خاموش ہیں۔ نہیں بھائی، فرقہ وریت ہے، کسی کو کافر نہیں کہنا۔ اگر کسی کو کافر نہیں کہنا تو پھر صدیق کو بھی کافر کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کیا ہوا کہ تمہیں کافر نہ کہا جائے، فرقہ وریت ہے، اور تم صدیق کو نعوذ باللہ اسلام آباد جیسے شہر میں کافر کھڑے ہو کے کہو، اور ہمیں کہو کہ ہمیں کچھ نہ کہو۔ ہم تمہیں کچھ بھی نہیں کہتے، تم ہمارے صدیق کو کچھ نہ کہو۔ سیدنا عمر عثمان، توجہ ہے ماشاءاللہ۔ ہماری کانفرنس کا تیسرا اعلامیہ، پیغام ہی دیونن میں بھی آخر تک انشاءاللہ۔ تیسرا اعلامیہ سن لو، پنجاب اسمبلی میں صحابہ کرام کی عزت عظمت کا قانون بن چکا ہے، پاس ہو چکا ہے، گورنر پنجاب کے دستخط ہونا باقی ہیں، وہ دستخط کرے گا، وہ قانون بن جائے گا۔ ابھی تک وہ دستخط نہیں کر رہا، ڈر رہا ہے، خوف کر رہا ہے۔ اب پرویز الہی صاحب جو پنجاب اسمبلی کے سپیکر ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ دستخط ہو جائے، ان کے ساتھ اور بھی کچھ ملے ہوئے ہیں، علماء بھی اور کچھ عوام بھی اور کچھ ایم پی ایس بھی، کہ اس پر دستخط ہو جائے، لیکن گورنر نہیں کر رہا۔ میں کہتا ہوں پرویز الہی صاحب تھوڑی جی ہمت کر لو، تمہارے ووٹوں پہ کھڑی ہے ساری حکومت، تسی کہہ دو کہ عمران خان بس دستخط کروا نہیں تو ووٹ کوئی نہیں۔ تم اتحاد سیٹ کے لیے کر سکتے ہو، وزارت کار کے لیے کر سکتے ہو، صدیق کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ کہو نہ کہ دستخط کرو، صحابہ کی عزت کا قانون بنا دو، ہم تمہیں ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں، نہیں تو ہم پیچھے ہٹ جائیں گے۔ تم پیچھے ہٹ جاؤ، یہ دھڑام سے اس کی حکومت گر جائے گی۔ تم صدیق کی پہرہ داری کر جاؤ، اور جس طرح تم نے یہ قانون بنوایا ہے، اسمبلی سے منظور کروایا ہے، گورنر سے بھی جرت کے ساتھ دستخط کروا دو۔ اور میں نے گجرات میں جا کے کہا کہ اگر پرویز الہی صاحب اور صدیق کی عزت کا قانون بنا دیں تو میں تمہارے دروازے پہ آ کے بیٹھ کہ تمہارے جوتے پالش کروں گا۔ شرط یہ ہے کہ صدیق کی عزت کا قانون بنائیں، اور انشاءاللہ یہ بن کے رہے گا۔ اچھی بہو انشاءاللہ بن کے رہے گا۔ اس کے لیے قربانی دینا پڑی تو ہم قربانی دیں گے، اگر ہمیں بچے ذبح کرانے پڑے تو بچے ذبح کروائیں گے، ہمیں وقت دینا پڑا تو وقت دیں گے، اگر ہمیں پیسہ دینا پڑا انشاءاللہ میں ویکھ لیں جڑے تساں دیتے وہ تواڈے واسطے بڑے ہون گے، میرے تے انج لگدا پیسے میں سارے نو پھڑ کے جڑ لین لا دیا کھڑے کراں، بس تساں اے دتے نے پیسے، اللہ برکت پا دے، اللہ رحمت فرما دے۔ لیکن یہاں کام کرنے کے لیے سن لو، چیختے اور چلاتے ہیں، جب لگ بیٹھتے ہیں نا جی مرزائی وہاں پہنچ گئے، فلاں وہاں پہنچ گئے، وہ اپنی کمائی کا ایک حصہ اپنے مدرسوں کو، اپنے مراکز کو دیتے ہیں، تم اپنی کمائی کا ایک حصہ ہے اپنے اداروں کے لیے خرچ کیوں نہیں کرتے؟ تم بھی آگے بڑھو۔ پتہ ہے دین کیسے غالب آتا ہے؟ کہتے ہو مسئلہ غالب آ جائے، مسئلہ تب غالب آتا ہے جب گھر دے چار دیواریاں ہاتھ پھیر کے نکلے صدیق کی طرف کہ لے جا رہا ہوں رسول اللہ کی خدمت کے، گھر کا سارا سامان، تب اسلام غالب آتا۔
سیدنا عمر گھر کا آدھا سامان لے آئے تھے، سیدنا عثمان نے سینکڑوں اونٹ پیش کر دیے تھے۔ قاری اسماعیل صاحب ایک کوکا مانگ مانگ کے لا کے ان کے سے کوکا نہیں پایا بیچارہ۔ توجہ جو کوئی اٹھ کے پا دینا پایا لے لا جی تو جناب کتنا دا تولا بھی دو تولا کتے ہوندہ وہ پتہ نہیں ماشے جو ہوندہ ہے تسی ہی کوئی دے چھڑ دے بھائی ایڈا جو خطیب آئی ساڑی جماعت دا شاہین آئی تے وہ بد کوکا منگدہ کسی نہیں آیا احساس بھائی کوکا ہی دے چھڑی پھر اٹھ کے 100 روپیہ لے آندے سو۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے اہل حدیث اہل سننا، ہمارا پیغام سن لیجیے، ہماری کانفرنس کا پیغام سنیے، اعلامیہ سنیے اس کانفرنس کا، مسلک اہل حدیث کی دعوت کا پیغام سن لیجیے۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت، آپ دی اتباع آج بھی واجب ہے، قیامت تک واجب رہے گی۔ اب فیصلہ پیغمبر علیہ السلام کی ذات پر ہی ہوگا، جس نے آپ دی اطاعت کیتی ہوئے گی جنت اندر جائے گا، اور جس نے نافرمانی کیتی ہوئے گی جہنم اندر جائے گا۔ ہر بندے کو لوں جڑا قبر اندر جائے گا سوال ہی ہوئے گا من ربو کا من ربو کا من۔ ویسے مرزے کو بھی سوال تو پھر یہی ہوئے شیخ صاحب کتے گئے؟ شیخ صاحب اگے آ جاؤ۔ مرزے کو بھی ویسے پوچھے تھے کہ ہونا من نبی ہو گا سا کہ ہونا میں آپ بھائی پھر کام شروع ہویا ہونا بادشاہ تو بھی نبی بنے ہیں۔ جدو مرزے کو سوال ہوئے ہونا با من نبی ہو کا ہو سا کہنا با میں پھر اگو عذاب تے پھر شروع ہوئے ہونا ہے نا۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ سیدنا صدیق سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک جو بھی قبر میں جائے گا سوال کیا ہوگا من ربک من نبیک ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم۔ دس اس شخصیت کے بارے میں جڑے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیتے گئے سن۔ محمد فرق بین الناس، فیصلہ پیغمبر علیہ السلام کی ذات پر ہوگا، اور کوئی ایسی ہستی و شخصیت نہیں جس کے بارے میں قبر میں سوال ہو۔ جب تو بچہ دنیا دے ہوتے آندہ ہے وہ دے کان اندر ہی بات کہی گئی ہے اشہد اللہ لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر کلمہ طیبہ زبان کھولیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب تک فطرت پہ رہا مسلمان رہا، فطرت پہ رہا رب کی توحید پہ رہا، پیغمبر کی سنت رسالت پہ رہا۔ جدو بالغ ہویا جوانی چڑھے ہے اس ویلے نہیں سرکارہ نہیں پٹھیاں پڑھائیاں گئیاں نے۔ آل الحدیث آج اس فطرت پہ عقیدے پہ کڑا ہے، سن لیجیے ہمارا پیغام۔ اس فطرت پہ ہم کھڑے ہیں جس عقیدے پر ہم پیدا ہوئے کہ معبود اللہ کی ذات ہے اور اطاعت کے لائق جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات پاک بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی المنشات والمقرائے۔ ہر حال اندر خوشی اندر غمی اندر اسی بیعت کر چکے سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول حدیث بیان فرماندے نے اسا بیعت کیتی سی نبی علیہ السلام دے ہاتھ مبارک ہوتے کہ بھاویں خوشی ہوئے گی بھاویں غمی ہوئے گی، بھاویں حالات تنگ ہونگے بھاویں جن حالات اندر بھی ہوئے، ہر حال اندر توڑی ہر بات سنیں گے ہر بات منیں گے۔ اہل حدیث کی بھی یہی دعوت ہے بایانا رسول اللہ، ہم نے رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ جب کلمہ پڑھ لیا بیعت ہو گئی، کلمہ شہادت پڑھ لیا بیعت ہو گئی۔ ہم کسی امام کے بیعت نہیں کرتے، ہم بک چکے، ہمیں کوئی خریدنے کی کوشش نہ کرے۔ مشتری ہوشیار باش، سارے سوداگر سارے ڈیلر
سارے لینے والے دینے والے سودا کروانے والے چوک جناب اعظم کے چوک پہ مین پہ لکھ دے کہ ہمیں کو ہمارا کوئی سودا نہ کرے، یہ پراپرٹی بک چکی ہے، ہم محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں بک چکے، ہمیں اب قیامت تک کسی کے ہاتھوں بکنے کی ضرورت نہیں ہے، سودے پہ سودا نہیں ہو سکتا، یہ کوٹھے پہ کوٹھا نہیں ہے کہ بنا لے، ہمارا سودا نہیں ہو سکتا، ہم بیعت کر چکے، ہم بک چکے، ہمارے آقا محمد مصطفیٰ ہیں اور ہم قیامت تک ان کے غلام ہیں۔ ہن ساڈا سودا سبحان اللہ انہاں دا جڑا ہر سال وکدے پہلے کوفے وکے اتھوں جو بات ٹورے نہ پھر انڈیا جا رکے، پھر ادھیاں دا سودا دیوبند جو ہے ادھیاں دا جا بریلی ہویا، پھر اتھوں وکے، پھر جو پاکستان ہے چاہے پھر وکے، کچھ حیاتی وکے کچھ مماتی وکے، پھر وکے کچھ رضوی بنے کچھ سیفی بنے کچھ اتاری بنے کچھ نقشبندی بنے کچھ قادری بنے، بکتے جا رہے ہیں، ابھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، تمہیں بکنے کی عادت ہے، بکاؤ تم مالو، تم آج تک بکتے رہے اور بکتے رہو گے، ہمارا کوئی سودا نہ کرے، ہم بک چکے ہیں رب کی توحید کے لیے، مصطفیٰ کی اطاعت کے لیے۔ ویسے بڑا سونا بندہ ہے جیدے کولے ویکھے ہو الیاس اتاری بندہ ویکھ نہیں سکتا کی نہ وکے چنگے ہو بندے آج قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اہلی حدیث و آل و سنت لوگو ہر وقت ہر مشکل اندر ہر گھڑی اندر بس ہمیں سمجھو اسی بک چکے بیعت کر چکے تنگی اندر ہوئے ہے یا خوشی اندر ہر حال اندر نبی علیہ السلام دی سنت دی اتباع آپ دی پیروی۔ ایک حدیث سن لو معجم الکبیر للطبرانی اندر میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ایک وقت آئے گا، توجہ فرمانا، ایک وقت آئے گا میری حدیث سے عمل مشکل ہو جائے گا، ایک وقت آئے گا میری حدیث ہوتے عمل مشکل ہو جائے گا، میری سنت دی پیروی مشکل ہو جائے گی۔ آج وہی حالات آ رہے ہیں، بندہ مشکل اندر ہونا ہے، برادری دے رسم اندر بندہ پھنسیا ہونا ہے، کدے آندا ہے جی میں ختم نہیں چھوڑ سکتا، کدے آندا ہے میں تیسرا دن کل نہیں چھوڑ سکنا، کوئی آندا ہے چلو مولوی جی ہیں نہ کر لئیے بیعت کل رہن دئیے تے تیجے دن درس کرا لئی، درس کرا لینے مولوی بھی لگ جائے گا جڑا کے پڑھے گا ماں دی شان سنائے گا، پھر ماں دے وین پڑھے گا، پھر دھی دے وین پڑھے گا، پھر بہن دے وین پڑھے گا، اور میں پیکے نہیں ہونا، پیکے ہوندے ماما نال توجہ ہے، اور میں پیکے نہیں ہونا، پیکے ہوندے ماما نال شالا کسے دی ماں نہ مرے، کیوں نہ مرے بھائی وجہ کسے دی جڑے ماں نہ مرے، ماں نو سکاونا ہے۔ قرآن آدھے کلو نفس ذائقۃ الموت، انشاءاللہ کسے دی ماں نہ مرے، ماں نو کٹواونی زان کولو زنانی کولو، ماں نہ مرے، دعا کرو دنیا سے جائے تو ایمان کی حالت میں جائے، اے گا وہ لمبی عمر انشاءاللہ ماں ہی کسے دی نہ مرے۔ کوئی آدھا ہے کوئی پتہ نہیں کیا گیا نوے اور مرثیے گھڑے ہوئے ہیں بنائے ہوئے ہیں، وہ کل کے نام پر درس قرآن کے نام پر وہ کل کی ایک دوسری بدترین صورت یہ نکلی ہے، وہاں اکٹھے ہو کے سن لیجئے، وہاں چندہ بھی ہو تب بھی نہیں جانا، وہاں رد کرنا ہو تب بھی نہیں جانا۔ ادھنے سی رد کرنے ہیں، میں تو رد کیسا کرنا ہے، جنہیں سے رد کر ساں بکول نہیں کرنا چاہیے تھے، میں کہ تسی جڑے آپ کر دے پہ ہو، یعنی یہ رد پہ کرتا ہے، میں درس دے قرآن دے سا میں رد کرے سا، کس دا جڑا میں کرے سا، چنگا فلسفہ سمجھائے، بجڑا کرے نہ پہ ہوں دے رد پہ کرے نہ پہ، اے نہیں کرنا کیڑا جڑا میں کرے نہ پہ، شاباش حضرات، اے جڑا تیسرے دن اجتماع میت اے نہیں کرنا جڑا میں کرنا پہ،
یہ نہیں کرنا چاہیے جڑا میں کردا پیا بدعت ہے جڑی میں کرے نہ پیا لہذا بدعت نہیں کرنی چاہیے اس واسطے کہ میں کرے نہ پیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ایک بار ساڑی مسجد میں اعلان ہو گیا درس دا تیجے دن درس دا انہوں پتہ نہیں سی انہوں آگے بچ شاہ اور یہ تھے درس دے بال آنگے انہوں آگے جی کل انشاءاللہ جنہ دی فوتگی ہوئی انہوں نے درس ہوئے گا انہوں نے کہا میرے نال نال لے چھا میں نے کسی فون کیتا بات تو سبھی تیجے دن درس شروع کیتا ہے میں کہا نہیں جنہ اتھے دلان ہونا وہ جنہ دی فوتگی ہوئی میں انہوں نے فون کیتا میں کہا تو انہوں کی ہویا جنہ سا کہ تو سیتا ہی انہوں درس دے دو کہ چلو تو سی نہیں دیکھی تو استاد نو بھیج دیا میں کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ میں آ رہے ہیں دینا درس میں واپس گیا میں اعلان کیتا میں کہا سپیکر کھول کے میں کہا درات جڑا اعلان ہویا سی نا کل درس ہونا وہ کوئی نہیں ہونا میرا اعلان سن لو کوئی نہیں ہونا کیونکہ وہ بدعت ہے وہ کوئی نہیں ہونا اے کی ہوئے جن نہیں ہو تسی اینج اعلان نہ کرو ساڑھے گھر آگے تے ساڑھی برادری اوتے دس چھوڑو بے بدعت ہے میں کہ میں اوتے وقت سے سا وہ تو بعد دی گل ہے نا وہ میں بچہ بجے سا وہ دس آدھی گھر ٹور جو بدعت ہے من سپیکر ہی تے سن دے وہ ساڑھی مسجد بدعت کا اعلان ہم جیتے مر نہ جائیں ہم زندہ ہی نبی کی سنت کے لیے ساری دنیا کے انہیں ناراض ہوئی ایک بندے میرے کو لیا درس وہ باہر ہوتا سی امریکہ تے جڑا امریکہ ہوئے تو چھٹی آوے تے وہ مدرسے والے مولوی تے انج لگتا ہے جے میں فرشتہ ہے تو پتہ ہے مدرسے چلانے کوئی سوک انہیں فون کیتا انہیں کہا جی میں درس چاہیے شاہ جی میں کہ آ گئے ہو چھٹی جانا میں آگے بالکل درس تن کل ہی دینا چاہیے انہوں نے کہا جی بات دو چار دن کوئی درس دے دو میں دے دیتا درس مولا عمر فاروق شاکر صاحب نال سے چلے گئے اندر جب مسجد بیٹھے نا تو شیخ صاحب درس دے شاکر صاحب میں اندر مسجد بیٹھا سا میں نے کسی بندے دا صاحب آیا جڑ تسی درس دینا آئے ہو یہ تے چلیس ہوا میں آکھا چلیس ہوا اس آگے یہ جڑا امریکہ ہوندہ ہے دادا مرے ہے یہ ان چاہو میت ہے نہیں 40ویں دن آ گیا ہے اس برادری بلائی ہے ساری اس کرام نے روٹی پکائی تے چلیسواں پہ کرتا ہے میں نے امریکہ دا نام سن کے میں تے آ گیا کہتے یاد ہے پروفیسر عبداللہ ناصر رحمانی صاحب کراچی والے اللہ کو لمبی زندگی صحت والی وہ میں ایک بار انہوں نے فون کیتا ٹائم واسطے وہ ٹائم نہ کافی عرصے دی بات ہوں تو خیر انہوں نے نال تعلق ہے دوستی ہے پیار ہو محبت فرما دیں میں فون کیتا ٹائم نہ ملیا کسی اور دوست نے کیا میں یار رحمانی صاحب ٹائم نہیں دیں دے پہ یار انہیں کوشش کی تھی وہ نہ ملیا ایک میرا دوست امریکہ ہوتا ہے میں انہوں کیا بھائی یار رحمانی صاحب ٹائم نہیں دے رہا ہے تیری بڑی دوست تھی انہیں فون کیتا ٹائم لاب گیا میں ایئرپورٹ تو اس لاہور انہوں نے لیا تو جدو گھر پہنچا نا میں کہ پھر شیخ صاحب اللہ دے فضل اللہ آئی گیا جڑ یار امریکہ کی حکومت ڈگ پینین ساڑی کیڑی ہے وہ بات مجھے ان کی اکثر یاد ہے وہاں حکومتیں مقابلہ نہیں کر سکتی بھائی ادھر فون آ جائے تھے سارا کچھ ہو جاندہ ہے تو انشاءاللہ فون آمن آلہ پہ عمران خانو فارغ کرو آمین کہو انشاءاللہ روزے تو پہلے انشاءاللہ فون آ جانا ہے اور انشاءاللہ عمران خان نے ہونا ہی کوئی نہیں انشاءاللہ پھر تو صحیح ہونا ہے تو پھر ایسا ہی ہونا ہے تو صحیح ووٹ کوئی ویک کے دے لیا کرو چنگا ویک ہے جو ڈھوٹ ہے جو نعمت اپنے لئی دم کرمون گیا اس بیچاری وہ پیرنی نال ہی لے وزیر اعظم ویکھو مو سنو توجہ فرمائیے میں اندر بیٹھا بندہ گیا کہنے لگا جی یہ تے چلیس ہوا ہے میں کہا اچھا چلیس ہوا ہے میں انہوں بلایا میں کہ ایک ہی کیتا ہی ہو ساکھے ویسے درس کرایا جی میں کہا اچھا درس ہے نا جانا تیرے دادا مرے آتی جانا میں کہا چلی بھی دینے جانے جی چلی ماں نہیں ویسے درس کیتا ہے میں کہا ٹھیک ہے ویسے درس کیتا ہے میں گیا باہر مسجد میں باہر جلسہ ہو رہا ہے شاکر سے تقریر کر میں شاکر صاحب نے اشارہ کی تو مختصر کرو انہیں مختصر کی تھی میں ہمیں سپیکر لے کے کھلو گیا انہوں نے سمجھا آج بڑی ضرورت نہ کھلو کے تقریر کرنے لگا ہے میں کہا حضرات مجھے آج پتہ چلا ہے یہاں آگے پتہ چلا ہے
اس کا دادا مرا اور اس نے یہ بدعت کی ہے لہذا کوئی درست نہیں، جاؤ گھرانو، یہ بدعت ہے، یہ کھانا بھی دیا ہے، نہیں کھانا آپ نے، نہ میں کھاؤں گا، نہ آپ کھائیں گے، نہ کوئی کھائے گا۔ میں پیچھے سے گڈی سے چڑھیا تو ساتھی آنا چنگا امریکہ لا خراب کیتا جب میں کہ امریکہ کا ریال نہیں چاہیے، محمد کی سنت چاہیے۔ لعنت بھیجیے ایسے پیسے پر، ایسے چندے پر، ایسے فنڈ پر جو مسلک پر آنچ آئے اور بندہ ڈھیٹ ہو کے نیواں منہ کر کے چندہ پھاڑ لے۔ پتہ ہے اس چندے کے بدلے کہیں حوض کوثر تو دور نہ ہو جاؤ۔ ہم نے سب کچھ چھوڑا ہے، کس لیے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بڑا مزہ آئے گا جدو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمان گے آ جاؤ تسی میرے ہاتھوں دے کوثر پی لو، تے باقیاں نو ویکھ کے فرمان گے سوحقن لمن غیر بعدی، تسی دور ہو جاؤ جڑے ہر حال اندر میری سنت عمل کر دے سن۔ حدیث پاک سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وقت آئے گا میری حدیث میری سنت عمل مشکل ہو جائے گا، جڑا اتنا مشکل ہو جائے گا جی میں ہاتھ دا انگارا ہاتھ ہوتے رکھ کے آگ دا انگارا لے کے ہاتھ ہوتے رکھ کے مٹھ بند کرنا مشکل ہونا ہے، اتنا مشکل ہو جائے گا میری حدیث تے میری سنت عمل کرنا۔ محبوب جی پھر کوئی بشارت عطا فرما دیو، فرمایا جڑا سوکھے ویلے مشکل ویلے لوگاں دے تانے سن کے برادری دے تانے سن کے سارن لڑ کے جھگڑ کے کہے نہیں میں بدعت نہیں کرتا، میں باپ کی موت پر بدعت نہیں کرتا، میں کل نہیں، میں 70 نہیں، میں پھوڑی نہیں، میں کل 7واں 40واں نہیں کرتا، یہ اسلام میں نہیں ہے، دین میں نہیں ہے، شریعت میں نہیں ہے، سنت میں نہیں ہے، پیغمبر علیہ السلام کے طریقے میں نہیں ہے۔ جڑا سارا کچھ برداشت کر کے سارا دکھ برداشت کر کے کئی بندے ڈھلے ہو جاندے نا۔ میں ایک تعزیت تے گیا کہ ایک حدیث بیٹھا سی تے ہاتھ چوک رہا سی، وہ تو میں ٹر گیا تعزیت لئی، میں جا کے وہ نیڑے بہ گیا، وہ تو اٹھ کے پرے بہ گیا، جا میں نے مل کے نا تو پرے جا کے بہ گیا، کوئی اور آ گیا انہیں ہاتھ ہاتھ چکے تو میں نے چکنے پہ اگو جو چک رہا سی تو میں انہوں ویکھ ہی رکھیا، جو ایک بندہ آیا نا تھا کلام جھپڑو، میں تو اینج کر کے بیٹھا بڑے سکون نال، ایم پی اے سی تے او دی رشتہ دار خطب ہمشیرہ فوت ہوئی سی، میں اینج کر کے بیٹھا، تھوڑی دیر گزری نا تو ڈی سی وغیرہ یا کوئی اور افسر سن نال وہ آ گئے تذکیر، انہوں نے کہا جی ہاتھ چکو کلام پڑھو، انہوں نے کلام پڑھی، میں بیٹھے رہے تو وہ ایم پی اے کو لوگ پوچھتا ہے یہ کون نے؟ وہ جڑا افسر سی ہو سکا بھائی ساڑھے خطیب نے یہ ہاتھ نہیں چک دے، ہو سکا اہل حدیث نے، وہ کو نہیں چک دے، ہو سکا وہ کو نہیں چک دے۔ میں کہ یا اللہ اتنا ہی کافی کہ یہ اہل حدیث ہے، اس سے بڑا اور اعزاز کیا چاہیے کہ یہ کون ہے؟ اہل حدیث۔ کون ہے ہم؟ کون ہے ہم؟ نہیں اینج نہیں، اینج دے حدیث من چاہیے دے نہیں، ہم کون ہیں؟ چوک تک آواز ہے، ہم کون ہیں؟ اہل حدیث۔ چھپانا نہیں، سینے تے لکھو ہم اہل حدیث ہیں۔ اینج جڑے لفظ اہل حدیث نہ بولیا کرو، اینج لوگ جڑے نا اہل حدیث گھاٹا ہوندے ہیں، یہ گھاٹا اہل حدیث ہی کرنے پھر چھپان دی لوڑ کیڑی؟ کہتے پیو دا نام ہی کسے چھپایا، یہ ہمارا تمیز ہے، ہماری شان ہے، ہمارا مسلک ہے، ہمارا منہج ہے۔ جب کافروں کے اندر ہم بیٹھے ہوں تو ہم مسلمان کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اور جو مسلمانوں میں ہم بیٹھے ہوں تو ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں۔ جس طرح تمام مذاہب میں اسلام سب سے پیارا مذہب ہے، اسی طرح مسلمانوں کے سارے گروہوں میں سب سے بہترین گروہ اہل الحدیث کا ہے۔ ہم کون ہیں؟ آنا جی اہل حدیث نے، میں کہا ساڑھا تارو اتنا ہی تھی، اون جو ہاتھ چکے رہے تو اس بھی چکے تھے، میں او دے حل ویکھے تھے، اس حولی جب میرے حل ویکھے تھے تھوڑے جے تلے کر رہے اینج کر گئے کرنے دے ایسا، میں اتھو اٹھ کے جا پھر او دے کول بیٹھا، میں کہے دے کول ہی بانے، میں کہے انہوں نے ساڑھے جان قدری کو نہیں، چلو یہ تو واقفے دے نقاب شپلا نہ دے کول جا بیٹھ، وہ تو بندہ ایک اور آگیا، اس آگے کلام پڑھو، ہون ہوئے ہاتھ نہ چکے، میں جو نال بیٹھا جب وہ سارے چکے نے تو وہ میرے نال گفتگو کرنے کی کوشش کرے با اے سمجھن با میں نہ گفتگو کر رہے تو میرے نال میں چپ کر ہاتھ چوک
جانے ہاتھ میں کہا کہ بھائی مانا چوک رہا سن میں نے کہ رب تو حیا نہیں ہوا ہے مجھ سے ڈرتے ہو اٹھاؤ ہاتھ اہل بدعت بدتیوں میں بیٹھ کے تم بدتی ہو جہاں بھی 70 پھوڑی پہ جاؤ تزیت کے لیے جو ہاتھ نہیں اٹھانے آپ نے لوگ پوچھے آپ ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے آپ ان کو کہیں آپ کیوں اٹھاتے وہ پوچھیں گے نا آپ کیوں نہیں اٹھاتے تسی انہاں دے پاؤ نہ سوال با تسی کیوں چک دیو وہ اکثر اسی ویسے چکنے تسی آگے اسی نبی پاک کی سنت نہیں ہے اس لیے نہیں اٹھاتے جڑے میں چکی پھرتا ہے وہ سینہ تان کے اٹھاتا ہے اور تم چھپتے پھرتے ہو جن کے پاس پیغمبر کا طریقہ موجود ہے ڈٹ کے کہیے کہ ہم نہیں اٹھاتے کیوں قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا اس اوکھے ویلے مشکل ویلے میری حدیث سے عمل کرے گا میں محمد مصطفیٰ بشارت دینا اللہ اس نے 50 صحابہ کرام دے برابر ثواب عطا کرے گا کنا دے برابر 50 صحابہ کرام دے اجر دا ثواب کتنا ہے انہاں دے عمل دا کتنا ثواب ہے انہاں دے عمل دا حدیث پاک سنیے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ سن لو آپ نے فرمایا میرے صحابہ کرام نو برا نہ کہو میرے صحابہ کرام نو گالیاں نہ دو کیوں اگر تسی اود پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرو اور میرا صحابی ایک مٹ جوان دی خرچ کرے تسی انہاں دے ثواب نو نہیں پہنچ سکتے 50 صحابہ کرام دے برابر اللہ اس بندے نو ثواب عطا کرے گا جڑا اوکے ویلے حدیث سے عمل کرے اس طرح حدیث سے عمل کیتا کرو جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نو خنجر لگے ہوئے نے آپ زخمی حالت اندر نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اٹھایا گیا اس حالت اندر کہ خون دے فوارے جاری نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر لے آندہ گیا ہے بے ہوشی اندر چلے گئے کچھ دیر بعد ہوش آیا ہے توجہ فرمانا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ شہد ملا کے پلایا گیا ہے تے آتا پیڑ دے راستوں پار آ گیا ہے حالت کیفیت ہے اتنے تک جوان آیا ہے آپ دی تذیت کرن لی بیمار پرسی کرن لی ایک جوان آیا ہے آپ دے کول کھڑا رہے آپ دی خریت دریافت کر کے انج پچھانوں پلٹے آئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ویکھیا ہے اس جوان دی سلوار ٹکنا تو نیچے زخمی عمر تم صحت کی حالت میں سلوار نیچے کر کے پھر کہتے ہو یہ مولویوں کا مسئلہ ہے یہ مولویوں کا نہیں مسئلہ یہ فرض ہے سلوار اوپر رکھنا ٹکنوں سے مرد کے لیے فرض ہے لازم ہے اس کی وجہ سے جہنم کا عذاب ہے حدیث ہے نبی علیہ السلام نے ایک بندہ ٹخنوں سے نیچے تکبر کی وجہ سے سلوار نیچے کر کے جا رہا تھا اللہ کو غصہ آیا رب نے اس کو زمین میں دھنسا دیا اتنا کبیرہ گناہ ہے کہ اللہ رحمت کی نظر سے قیامت والے دن دیکھے گا نہیں اس شخص کو جس نے دنیا میں اپنی سلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھ اتنا گناہ ہے کئی آندھی دھوتی جڑا ہوندی ہے انہوں کی آندھے ہو مجھلے آندھے ہو ساڑھے لاکے مجھلہ آندھے تو یہ مجھلے ہی آندھے ہو دھوتی مجھلہ کہیں دے ایڈا لمحہ ہوندہ ہے وہ پوری گلی دی صفائی ہو رہی تے عورتاں نوتاں کیتا ہوندہ ہے اے بڑی مصیبت ہے عورتاں دا اتاں عورتاں نو کم سی کے ٹکنے ڈکو او نہ ننگے کر لے مرداں نو کم سی کے تسا ٹکنے جناب ننگے رکھو انہوں نیچے رکھ الٹ کام ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اس حالت میں اس زخمی حالت میں خون جاری ہے دوائی پیڑ دے راستوں بار آ رہی ہے اس حالت اندر ایک جوان نو ویکھیا ہے تلوار ٹکنے تو نیچے آپ نے فرمایا اس بچے نو بلاؤ اس بھتیجے نو بلاؤ اس جوان نو بلاؤ بلایا گیا ہے فرمایا اپنے کپڑے کو ٹکنوں سے اوپر رکھ اللہ قیامت والے دن رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا رب تو اسے کلام نہیں کرے گا رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا زخمی حالت میں
خون جاری ہے سینہ عمر کا، پھر بھی خیال ہے تو پیغمبر کی سنت کا۔ مشکل حالات میں، تنگی کے حالات میں سنت پر عمل کیجیے۔ ہر حال اندر خوشی ہوئے، غمی ہوئے، تنگی ہوئے، آسانی ہوئے، ہر حال اندر جے سمجھ نہ آئے تے سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ نو پڑھیے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ وقت کا حاکم تھا، اس نے کہہ دیا تھا کسی عورت پہ دل آ گیا، اس نے کہا میں اسے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس عورت کی اس حسن جمال دیکھ کے میں اسے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ دسے گیا بادشاہ سلامت عدت ہے کہ نکاح ہویا ہے تو شادی شدہ ہے، ہو سکا پھر ادنا نکاح کرنے دا طریقہ ہو سکا بس شوہر دا طلاق دے وے، فرمایا وہ دے کولو طلاق لبو، وہ دے کولو طلاق پوچھی تو انہوں نے کہا میں کیوں دیا طلاق؟ انہیں کہا جی وہ تو نہیں دینا طلاق، ہو سکا پھر کوئی مولوی لبو، مفتی عبدالقوی جیا۔ کیسے کیسے توفن جنوبی پنجاب ہے، واہ جنوبی پنجاب والے ہو، تسی بھی جنوبی پنجاب ہے، مبارک ہوئے مفتی عبدالقوی بھی تو اڈے علاقے چھوندہ ہے۔ ایڈا بغیرت انسان رب کی زمین پہ نہیں ہوا، جو کہتا ہے بچیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، عورتوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے اسلام میں اس میں کون سا منع ہے؟ ذلیل انسانوں تمہیں مفتی بنایا کس نے؟ غیرت ہی ختم ہو گئی۔ اللہ ایسے مفتیوں سے محفوظ ہی فرمائے۔ بچا کر لگا کوئی مفتی لبو، آج کل بھی بڑے مفتی لبے ہوئے جن کو گورنمنٹ سرکاری درباری اکٹھے کر کے ان کو دے رہے ہیں بھائی تسی وفاق دیا زندہ لے لو، اور درباری ہو، سرکاری ہو، درباری ہو، تم نئے روپ میں آئے ہو جماعت کا نقصان کرنے کے لیے، تم نئے انداز میں آئے ہو، پہلے تم نے تھوڑا کیا ہے نقصان جو اب کرنے لگے ہو، جماعت کو تقسیم کرنا چاہتے ہو، اور اس تقسیم کو سند کے لالچ میں چکر میں سرکاری اور درباری ملا بننا چاہتے ہو، اور ہماری مساجد گورنمنٹ کی تحویل میں دینا چاہتے ہو، سرکار کی باتیں ماننے کے لیے ہمیں پابند بنانا چاہتے ہو، ہماری مساجد پر قبضہ کروانا چاہتے ہو۔ سن لیجئے یہ اہل حدیث کی املاک ہے، ہم اس کو حکومت کے حوالے نہیں کریں گے۔ یہ اہل حدیث کی املاک ہے مساجد، اہل حدیث کے یہ مدارس، ہم نے چندے مانگ مانگ کے، لوگوں کے دروازے پہ بھیک مانگ مانگ کے ہم نے ایک ایک مرکز کو کھڑا کیا ہے، کس کو حق ہے کس پر قبضہ کرے، اور سرکاری نصاب اس پر مسلط کرے، اور سرکاری اس پر مولوی مسلط کرے، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ہم انشاءاللہ اپنی مسلک کی املاک کا انشاءاللہ دفاع کرنا جانتے ہیں، کر کے تمہیں دکھائیں گے۔ کہتے ہیں کہ کوئی زمین مسجد کو وقف کرے گا تو مسجد کو نہیں گورنمنٹ کے حوالے کرے گا، گورنمنٹ مالک ہوگی۔ کیوں؟ ہمیں گورنمنٹ نے آج تک تنخواہیں دی ہے؟ نہیں دی۔ گورنمنٹ نے ہماری ضرورت کے مطابق ہمیں مساجد بنا کے دی ہے؟ نہیں دی۔ ہم نے خود چندے مانگ مانگ کے بنائیے، اب سرکاری تحویل میں لے کے سرکاری دین لانا چاہتے ہو، سرکاری نصاب لانا چاہتے ہو، ہم اس اپنے مدارس کو اپنی تحویل میں رکھیں گے اور قرآن و حدیث پڑھائیں گے۔ ہمیں تمہارا چندہ اور تعاون نہیں چاہیے، ہم اپنے پیروں پہ آج تک کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنے پیروں پہ مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہے۔ اتحاد المدارس کے نام پہ تم مسلک میں، جماعت میں سرکاری ملاؤں کو تلاش کر کے تم خراب کرنا چاہتے ہو۔ کون سے کام ہے تواڈے کول ہور تے ہویا کچھ نہیں گیا، تسی مسیتن شروع ہو گئے ہو۔ چینی دا ریٹ تواڈے کول گھٹ نہیں سکیا، بختو مسیتن پہ گئے ہو، اور کام کو نہیں رہ گیا۔ اسد عمر تے نال کی نہ آئے ہو، نور اللہ
بھرپور الحق سارے کٹھے ہو کے مسیطہ نو شروع ہو گئے، مسیطہ رہ گئی سن، باقی سارے دنیا زور گئی۔ ٹماٹروں کا کنٹرول تم سے ریٹ نہیں ہو سکا، تسی مسیطہ سنبھالن لگے ہو۔ توڑے ملازم ہوتے احتجاج کر کے لیٹے پہ تنخواہ واسطے، تم یہ طویل میں لے کے ان کو تنخواہ دے سکتے ہو؟ اپنے ملازم تم سے سنبھالے نہیں جاتے، ہم نے تو اسے بھیک مانگی ہے۔ آج تک کسی مدرسے والے نے کسی سرکاری زکوٰۃ فنڈ میں درخواست پیش نہیں کی۔ تمہیں تکلیف کیا ہے مدارس سے؟ یہ تکلیف تمہیں انشاءاللہ دیتے رہیں گے اور مدارس انشاءاللہ قائم رہیں گے۔ اور سن لو، کوئی بھی نہ نکلے، ہم نکلیں گے اور اکیلے نکلیں گے، کوئی نہ نکلے۔ ہماری لاشوں پہ کوئی آگے بڑھ کے اہل حدیث مساجد پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا، ہم نہیں ہونے دیں گے، انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے۔ جرأت سے بولو، نہیں ہونے دیں گے۔ قربانی اسلام مانگتا ہے، ہم نہیں ہونے دیں گے۔ ہم مدارس مساجد پہ قبضہ نہیں ہونے دیں گے۔ ہم کسی مدرسے کے معاون کو پریشان نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اس کے سارے اثاثے کیوں دے رہا ہے مسجد کو، کیوں دے رہا ہے مدرسے کو، اس کے اثاثے کیا ہے، کہاں سے لایا مسجد کو جگہ دیتا ہے؟ تم کیا لگتے ہو کسی کے پیسوں کے کہ وہ اللہ کی راہ میں وقف کرے، وہ مجرا کروائے؟ تم اثاثے نہیں پوچھتے۔ وہ سودی کاروبار کرے، تم اثاثے نہیں پوچھتے۔ وہ بدماشی کرے، تم اثاثے نہیں پوچھتے۔ جو مسجد کو 5 مرلے جگہ دے، تم اس کے اثاثے پوچھو گے۔ منہ دیکھو بندوں کا، سن لو اہل حدیث انشاءاللہ جب تک ایک بچہ بھی زندہ ہے، ہم تمہیں مساجد کی طرف، مدارس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے بھی نہیں دیں گے۔ کاٹ دیں گے وہ آنکھ جو مدارس کی طرف اٹھے گی۔ اے نعرہ 40 سال تو گھٹ بندہ لا سکتا ہے، تسی تو بزرگاں کو لوائی جاندے۔ قائدین مسلک اہل حدیث، قائدین مرکزی جمعیت اہل حدیث، عظمت مساجد و مدارس، نعرہ تکبیر، شاہ صاحب قدم بڑھاؤ، قائدین قدم بڑھاؤ، قائدین قدم بڑھاؤ، شاہ صاحب قدم بڑھاؤ، شاہ صاحب قدم بڑھاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جی تسی بعد نہ آئے تو اسی پھٹیاں لے گئے، کتاباں لے گئے، بخاری لے گئے، ڈی چوکا آ جائے اتھے پڑھیں گے بخاری، شفقت صاحب پڑھان گے، اسی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ کلاس لگے گی، تسی کہنا ڈی چوک، کلاس لگے گی، کلاس لگے گی، کلاس لگے گی، کلاس لگے گی، انشاءاللہ آؤ گے پھر سارے؟ چنیا دا موسم جی آ جاؤ گے؟ پکے ہوئے فصل دا موسم میں نکل آؤ گے؟ تیار ہو، پھر جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ جاواں گے تو مدرسے چھڑا کے لے آواں گے۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ بادشاہ کہنے لگا راہ کو راتوں رات کوئی مفتی لبو، مفتی لبیا گیا، انہوں قاضی بنایا گیا، چیف جسٹس بنایا گیا، راتوں رات سپریم کورٹ تے بٹھایا گیا، سپریم کورٹ تے بٹھا کے راتوں رات فیصلہ لیا گیا کہ جے دے ہوتے بادشاہ دا دل آ جاوے جبری طلاق لے سکتا ہے، لے سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ مفتی صاحب نے جو فتویٰ دیتا نا
بن گیا چیف جسٹس. کھڑے ہو گئے اہل حدیث کے امام مالک. بایانا رسول اللہ، ہم نے بیعت کی ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی، علی سمع و طاعت، ہر بات سنیں گے، ہر بات مانیں گے. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. ہر بات سننے، ہر بات ماننے کا وعدہ کیا ہے نبی علیہ السلام سے، اور ہر بات ہم نے مان کے دکھائی اللہ کے رحمت سے. لے آؤ ایک حدیث پاک جو صحیح سند کے ساتھ نبی علیہ السلام دے قلوزات تو ثابت ہوئے، اور اہل حدیث اس کو سینے سے لگا کے نہ بیٹھا ہو. ہم نے بیعت کی ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر کہ ہر بات سنیں گے محبوب جی، ہر بات مانیں گے. لوگوں نے اپنے اماموں کی وجہ سے جناب دوری اذان والی حدیث کو چھوڑ دیا. ہم نے آج تک حدیث کو سینے سے لگا کے بیٹھے ہیں. لوگوں نے اپنے اماموں کی مذہب کی وجہ سے جناب بارش میں 2 نمازیں اور سفر میں 2 نمازیں اکٹھی کرنے والی حدیث کو چھوڑ دیا. ہم نے پیغمبر کی اطاعت کی روشنی میں دونوں حدیثوں کو سینے سے لگایا. لوگوں نے اپنے بزرگوں کی وجہ سے جرابوں پر مسے والی حدیث کو چھوڑ دیا. ہم نے آج تک جرابوں والے مسے کی حدیث کو سنبھال لیا اور سینے سے لگا لیا. لوگوں نے اپنے اماموں کی وجہ سے اونچی جنازہ پڑھنے والی جناب حدیث کو چھپا لیا. ہم نے پیغمبر کی حدیث کو سینے سے لگا کے امت کے سامنے واضح کیا کہ یہ حدیث پیغمبر. لوگوں نے امام کی وجہ سے پاؤں سے پاؤں جوڑنے والی حدیث کو چھوڑ دیا. لوگوں نے اماموں کی وجہ سے 400 حدیث رفع الیدین کی چھوڑ دی. لوگوں نے اماموں کی وجہ سے آمین بالجار کی حدیث کو چھوڑ دیا. لوگوں نے اماموں کی وجہ سے حمدن کثیرن طیبن والی حدیث کو چھوڑ دیا. لوگوں نے اماموں کی وجہ سے صحیح حدیث سینے پر ہاتھ باندھنے کی والی کو چھوڑ دیا. اور لوگوں نے اماموں کی وجہ سے ایک وتر والی حدیث کو چھوڑ دیا. لوگوں نے اپنے اماموں کی وجہ سے 8 تراویح والی حدیث کو چھوڑ دیا. ہم نے ایک حدیث پاک کو سن لیجئے. اگر 20 تراویح ہم نے نہیں پڑھی اس وجہ سے نہیں کہ یہ حدیث پاک میں ہے لیکن ہمارا امام نہیں مانتا، ایسی بات نہیں. صحیح حدیث 20 تراویح کی ہے ہی نہیں اگر ہم نے ناف کے نیچے ہاتھ نہیں باندھے، اس لیے کہ پیغمبر کی صحیح حدیث موجود ہی نہیں ہے. جس پر پیغمبر کی حدیث نہیں ہے ہم نے آج تک وہ کام نہیں کیا. اور جس پر حدیث موجود ہے ایک بات کو ہم سینے سے لگا کے بیٹھے ہیں. توجہ سے سن لو، پورے لیا کے اندر پورے جرت کے ساتھ علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، ایک حدیث صحیح لائیے پھر سن لیجئے، ایک حدیث صحیح لائیے پھر سن لیجئے، ایک حدیث صحیح لائیے. جس کو اہل حدیث نہ مانتا ہوں یا اہل حدیث اس پہ عمل نہ کرتا ہوں، ہم اسی لیے اہل حدیث ہیں. ہمیں زمانہ اس لیے اہل حدیث کہتا ہے. ہم نے ایک حدیث کو سنبھال لیا ہے. ہم بدعت کو قریب آنے نہیں دیتے. ہم قبر پہ اذان کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ بدعت ہے. ہم قبر سے ہٹ کے 40 قدم دعا کے لیے کیوں نہیں رکتے؟ اس لیے کہ بدعت ہے. ہم میت کے اوپر لکھی ہوئی چادر کیوں نہیں ڈالتے؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں موجود نہیں ہے. اس لیے کہ ہم اس کو بدعت سمجھتے ہیں. جنازے کے بعد وہاں بیٹھ کے ہم دعا کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں نہیں ہے. ہم 20 تراویح کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ صحیح حدیث میں نہیں ہے. ہم 70 پوڑی پہ بیٹھ کے دعا کلام کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ حدیث میں نہیں ہے. ہم کل 7واں جلیسواں نہیں کرتے، اس لیے کہ حدیث میں نہیں ہے. ہم اذان سے پہلے مروجہ صلاۃ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ حدیث میں نہیں ہے. اذان کے بعد کیوں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ حدیث میں موجود ہے. لے آئیے ہمارا کوئی عمل پھر سن لیجئے. لوگوں بریلوی جو بندی ہے حدیث و مسلمانوں، جتنے بھی ہمارا جلسہ سننے آئے ہو ہمارا پیغام سنیے. جتنا ہمارا پروگرام سننے آئے ہو ہمارا پیغام سنیے.
بتاؤ لوگوں کے اندر پھیل جاؤ، ہماری بات پہنچاؤ، ہمارا قصور بتلا دیجئے، ہمارا گناہ بتلا دیجئے، ہمارا جرم بتلا دیجئے، کوئی نیا عقیدہ ہم نے بنایا ہو، کوئی نیا عمل ہم نے بنایا ہو۔ یہی کام امام بخاری کرتے تھے، ان کو امام مانتے ہو، ہمیں کیوں گالیاں دیتے ہو؟ یہی کام پیر عبد القادر جیلانی کرتے تھے جو آج ہم کر رہے ہیں، ان کو پیر مانتے ہو، ہمیں گالیاں دیتے ہو۔ حضرت امام مسلم یہی عمال کرتے تھے جو آج ہم کرتے ہیں، ان کو امام مانتے ہو، احترام کرتے ہو، ہمیں کیوں گالیاں دیتے ہو؟ یہی عمال جو آج اہل حدیث کر رہے ہیں، یہ امام ترمذی کرتے تھے، امام ابو داؤد کرتے تھے، امام ابن ماجہ کرتے تھے، امام نسائی کرتے تھے۔ اہل حدیثوں تمہیں مبارک ہو، امام بخاری انفی نہیں تھے، امام مسلم انفی نہیں تھے، امام ترمذی انفی نہیں تھے، امام نسائی انفی نہیں تھے، امام ابن ماجہ انفی نہیں تھے، امام مالک انفی نہیں تھے، امام شافعی جناب انفی نہیں تھے، امام احمد بن حنبل انفی نہیں تھے۔ سن لو جیے مبارک ہو، جتنے محدثین کرام گزرے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو مسلک کے لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے حنفی مسلک سے وابستہ ہو۔ پھر اہل حدیثوں تم سینہ تان کے کیوں بات نہ کرے؟ ہر امام اہل حدیث گزرا ہے۔ امام ابو حنیفہ خود فرماتے ہیں اذا سال حدیث فہو مذہبی، ہم کیوں نہ سینہ تان کے آگے بڑھیں؟ ہر امام اہل حدیث ہے، ہم کیوں نہ سینہ تان کے بات کریں؟ ہر تبع تابعی مسلکن اہل حدیث ہے، ہم کیوں نہ سینہ تان کے بات کریں؟ جائیے سن لیجئے، جتنے تابعین ہیں سارے اسی عقیدے پر ہیں، اسی نماز پر ہیں، اسی عمال پر ہیں، اسی عقیدے پر ہیں۔ چلو آگے بڑھتے ہیں۔ صحابہ کرام جن کا جنت میں جانا یقینی، جن کا مغفور ہونا یقینی، جن کا جنت میں جانا یقینی، جن پر رب کا راضی ہونا یقینی ہے، مجھے بتلاؤ صحابہ کرام میں سے کوئی صحابی ایسا ہو جس کا کل پڑھایا گیا ہو؟ کوئی صحابہ کرام میں ایسا صحابی ہو جو نجومی ہو؟ صحابہ کرام میں سے کوئی صحابی ہو جو کلندر ہو، جو ملنگ ہو، جو مجذوب ہو، یا کتب ہو، یا ابدال ہو؟ کسی ایک کا نام بتلا دیجئے۔ یہ جو اصطلاحیں تم نے بنائی ہیں ان میں سے ایک اصطلاح صحابہ کرام سے ثابت کیجئے۔ کوئی ایک صحابی بتلائیے جس نے پیغمبر کی قبر پر چڑھاوا چڑھایا ہو، پیغمبر کی قبر پر طواف کیا ہو، پیغمبر کی قبر پر عرس میلہ لگایا ہو، پیغمبر علیہ السلام کی قبر پاک پر، روضہ اطہر پر، قبر مبارک پر کوئی جنا مجاور بن کے بیٹھا ہو، وہاں لنگر تقسیم کیا ہو، وہاں محفل قوالی ہوئی ہو، وہاں محفل سماع ہوئی ہو، وہاں محفل وجدان ہوئی ہو، وہاں کوئی عرس میلہ لگایا گیا ہو، وہاں اگربتیاں موم بتیاں جلائی گئی ہوں، وہاں کوئی چیز نیاز لی گئی ہو، نیاز لے کے اہل بیت نے تقسیم کی ہو، حضرت فاطمہ الزہرا نے قبر مصطفیٰ پر مجاورہ بن کے بیٹھی ہوں، وہاں سے مریدین آئے ہوں، انہیں اماں جی کی خدمت کی ہو۔ ایک حوالہ لائیے، میرے علی نے قبر مصطفیٰ کے ذریعے کوئی پیسہ کمایا ہو، حوالہ لائیے۔ سیدنا صدیق و عمر عثمان، سن لو میرا اعلان اور میری جماعت کا اعلان سن لو۔ اگر ہم صدیق اعلان کرتے پیغمبر کی قبر کو پختہ کرنا ہے، اللہ کی قسم صحابہ پیغمبر کی قبر کو سونے کا بنا دیتے۔ جب عثمان 700 اونٹ غزوہ تبوک میں پیش فرما سکتے ہیں، قبر مصطفیٰ کو پختہ کرنے کے لیے کوئی اینٹ کیوں نہیں دے سکتے؟ کسی صحابی نے اینٹ دی ہو، کسی صحابی نے گارا دیا ہو، کسی صحابی نے قبہ بنایا ہو، کسی صحابی نے سلسلوں میں تقسیم کیا ہو۔ پیغمبر کے جانے کے بعد کیا 4 سلسلے نہیں بن جانے چاہیے؟ صدیقی سلسلہ بن جاتا، فاروقی بن جاتا، عثمانی علوی بن جاتا، پھر چاروں کے اپنے اپنے مرید ہوتے، اپنے اپنے حلقے ہوتے، اپنے اپنے عرس ہوتے، اپنے اپنے میلے ہوتے، اپنی اپنی پگڑیاں ہوتی، اپنی اپنی ٹوپیاں ہوتی، اپنا اپنا تمجد ہوتا، اپنی اپنی تقسیم ہوتی۔ اگر ان کے ہاں تقسیم نہیں ہے تو پھر سن لو، جس پر یہ پاک باز لوگ تھے آج اس عقیدے پر رب کی زمین پر اہل الحدیث ہے۔ میرے مسلک میں ایک نقص پیش کیجئے جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو، ایک حوالہ لائیے، میں اس مولوی کو سونے سے تول دوں گا جو میرے مسلک کا ایک نقص حدیث کے خلاف ثابت کرنے کی ہمت کرے۔
اگر نہیں ہے تو پھر ہم اس طرح عمل کریں گے حدیث پر۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ جیل میں بند ہیں، اور میں کہا کرتا ہوں اس اہل سنت اہل الحدیث اہل ایمان اہل اسلام، اگر امام مالک یہ قربانی نہ دیتے، یہ اہل حدیث کے سرخیل قربانی نہ دیتے، آج تمہاری عزتیں لٹ گئی ہوتی۔ ہر جگیردار، ہر سرمایہ دار جس عورت پر اس کا جی چاہتا وہ بندوق کی نوک پہ طلاق لے کے اسے نکاح کرتا، یہ آج تک تمہاری عزتیں محفوظ ہے تو ایک اہل حدیث کی قربانی، اور وہ امام مالک جنہوں جیل میں اندر بند کر دیتا گیا ہے۔ پھر امام مالک رحمت اللہ علیہ باہر نکالے گئے، ان کے منہ پہ سیاہی مار دی گئی تاکہ ان کو پتہ چلے یہ ہے سرکاری درباری ملا نہ بننے کا جرم۔ امام مالک مدینے میں اندر جا رہے ہیں، اعلان کر دے جا رہے ہیں، لوگوں سن لو، جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے، میں امام مالک ہوں۔ حکومت کہتی ہے، حکمران کہتے ہیں یہ آج سے ٹکر نہیں لے رہے علماء سے، یہ کب سے شروع ہے ٹکر؟ آج بھی کتنے مولوی ہیں جڑے فتویٰ دے دیں گھر سے بھاگنے والی بچی کا نکاح ہو جاتا ہے، آج بھی تمہاری عزت کے لیے رب کی زمین پہ صرف اہل الحدیث کھڑے ہیں۔ اہل حدیث نہ ہوتے ہر محلے اور گلی، ہر گلی میں حلالے ہوتے، اہل حدیث نہ ہوتے تمہاری بچیوں گھر سے بھاگ کے ان کے نکاح کو قبول کب کیا جا رہا ہے؟ ہم ہی تو ہیں جو روکتے ہیں کہ ولی کے بغیر نکاح ہوتا نہیں ہے۔ تمہاری عزتوں کے محافظ ہم ہیں جنہوں نے تمہاری بیٹیوں کے حلالے کروائے ہیں، اب بھی تم اس مسلک میں ہو۔ دیکھ کے ایک چاول چکھتے ہیں، جو تمہاری عزت نہیں سنبھال سکے وہ تمہارا ایمان بچائیں گے۔ ہمارے پاس ہو، عزت بھی محفوظ ہے، ایمان بھی محفوظ ہے۔ ہم کہتے ہیں دوڑنے والی بچی کا نکاح نہیں، ہم کہتے ہیں حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مدرسن چھاڑ دیو، عزتوں کی حفاظت کرو، قانون بنا دو کہ گھر سے بھاگنے والی بچی کا عدالت میں نکاح نہیں ہوگا۔ یہ قانون کیوں نہیں بناتے؟ جدھر جانا ہوتا ہے ادھر جاتے نہیں، جدھر نہیں جانا ہوتا ادھر دوڑے جاتے ہو۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے قربانی پیش کی ہے۔ میرا ذہن کھلتا جا رہا ہے، میرا جی چاہتا تھا احمد بن حنبل کی کردار کو پیش کروں، جی چاہتا تھا صدیق و عمر عثمان کی جیش الاسرہ تنگی میں اسلام سے دین سے تعاون پیش کروں، ان کی سیرت اور کردار کو، لیکن ایک ہی بات سے پیغام سے بات ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں کہ اہل حدیثو کڑا وقت ہے آپ پر۔ سارے یہ لوگ فلسفے اور منطق پڑھا کے گزارا کر لیں گے، ہمارا قرآن حدیث کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ لہذا اپنی زکوٰۃ، اپنی صدقات، اپنی خیرات، اپنے معاملات سارے ترک کر کے یہ جو تم خرچ کر رہے ہو نا جہیزوں پر اور دوائیوں پر اور ٹیکوں پر اور ڈسپنسریوں پر، خدا را یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، ان پر رہنے دو۔ تم اپنے مسلک کو، جماعت کو، عقیدے کو، اپنے مدارس کو کھڑا کرو، جو تمہاری ذمہ داری ہے وہ کام کرو۔ ہم چاہتے ہیں، جماعت نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ ہم اہل حدیث کے ہر تاجر کو انشاءاللہ اسی مہینے کے اندر سب کا ریکارڈ اکٹھا کر کے ہم ان کو ایک پلیٹ فارم دے کے سارے اہل حدیث تاجروں کا ایک عظیم الشان کنونشن دیں گے، رمضان کے بعد انشاءاللہ بنا رکھیں گے، جس میں ہر اہل حدیث تاجر آئے گا اور عہد کرے گا کہ ہم انشاءاللہ اپنے مسلک کے لیے سب کچھ قربان کر دیں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے میں نے گزارش کی ہے مولا اکرم شہزاد صاحب سے بھی، شیخ مولانا شفقت الرحمن رضاوی صاحب سے بھی، جہاں امیر جماعت سے بھی گزارش کروں گا
کہ ایسے تمام تو چار جو اہل حدیث مسلک